اللہ عز و جل کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ واقعہ پیر بارو شریف رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ حضرت پیر بارو شریف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت باسعادت کی تاریخ کا معلوم نہیں، لیکن آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 1977 میں ایک موقع پر فرمایا تھا کہ میری عمر اس وقت تقریباً 128 سال ہے۔ اسی کو سند مان کر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تاریخ پیدائش کا سال 1849 بنتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد کے نام اللہ رضا تھا، جو جوتا قوم کے فرزند نیک بخت تھے۔ آپ نوشہرہ تھل کلاں نزد فتح پور ضلع لیہ میں پیدا ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اسم گرامی محمد عبداللہ رکھا گیا، جو کہ بعد میں پیر بارو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے زیادہ مشہور ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد محترم مزدوری کرتے تھے۔ اس دور میں مسلمان تو ویسے بھی غریب اور کم قسم پری کی زندگی گزار رہے تھے، لیکن آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی رہائش تھل میں تھی، جہاں تمام حضرات بھی صرف اور صرف بارشوں کی مرہون منت تھی۔ اس لیے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی ہوش سنبھالتے ہی بھیڑ بکریاں چرانے میں اپنے والد کا ہاتھ بٹانا شروع کیا۔ اس دور میں بھیڑ بکریاں چرانے کے عوض میں 4 آنے اور 2 وقت کا کھانا بطور اجرت دیا جاتا تھا۔ شاید آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی علاقے کے دوسرے افراد کی طرح ہمیشہ گلہ بانی کا فریضہ سر انجام دیتے رہتے، لیکن قدرت نے تو ازل سے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے منتخب کر لیا تھا۔ بچپن ہی سے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو حصول علم کا شوق تھا، اس لیے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے چچا زاد بھائی کٹو کے ساتھ پنج گراہیں ضلع بھکر میں پہنچے تاکہ اپنے آبائی مرشد کی خدمت میں حاضر ہو کر حصول علم کر سکیں۔ لیکن جب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہاں پہنچے تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیر و مرشد گھر پر موجود نہ تھے، اس لیے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ واپس آ گئے۔ ان دنوں حضرت مولانا غلام حسن سیواگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ موضع ڈگر سیواگ نزد کروڑ لعل ایسن میں درس و تدریس میں مصروف تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے چچا زاد بھائی کے ساتھ اس شہباز ولایت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں اقدس میں حاضر ہوئے۔ حضرت خواجہ غلام حسن سیواگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آنے کا مقصد پوچھا تو کٹو نے ننھے عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو شہباز ولایت حضرت غلام حسن سیواگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں تعلیم و تربیت کے لیے لا بٹھایا۔ حضرت خواجہ غریب نواز پیر بارو رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہیں ابتدائی تعلیم کا آغاز کیا۔ کچھ عرصہ حضرت سیواگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مدرسہ میں تعلیم حاصل کرتے رہے۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بستی ودھے والا بھکر میں مولانا نور محمد صاحب کے پاس چلے گئے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہاں تدریسی کتب پڑھی، قرآن پاک ناظرہ ختم کیا۔ ابتدائی کتب پڑھنے کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مولانا نور محمد کے علاوہ دوسرے اساتذہ سے بھی علوم ظاہری حاصل کیا۔ ان اساتذہ میں مولانا محمد اعظم صاحب اور حضرت علامہ بحر العلوم مولانا فیض محمد شاہ جمالی قابل ذکر ہیں۔ علوم ظاہری کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ موضع ڈگر سیواگ میں حضرت مولانا خواجہ غلام حسن سیواگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تاکہ علوم باطنی کے حصول کے لیے ان کی صحبت کیمیا اثر سے فیض یاب ہو سکیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مدت تک حضرت خواجہ غلام حسن سیواگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں رہے اور باکمال صدق و ارادت شرف بیت سے فیض یاب ہوئے۔ حضرت خواجہ غلام حسن سیواگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر خصوصی توجہ دینے لگے اور بے انتہا الطاف و مہربانیوں سے نوازنے لگے۔
تھوڑے عرصہ میں منازل سلوک و مدارج عروج طے کرانے کے بعد اجازت و اشاعت سلسلہ اور خلافت عطا فرمائی۔ اپنے مرشد سے تکمیل سلوک کو اجازت و خلافت کے بعد اپنے آبائی گاؤں میں تشریف لائے۔ کافی عرصے تک صبر و توکل، زہد و عبادت، تسلیم و رضا کے ساتھ ساتھ ریاضت، مجاہدہ اور مراقبہ و ذکر الہی میں مشغول رہتے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اکثر اوقات حضرت عنایت شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دربار پر تشریف لے جاتے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی اکثر کہا کرتے تھے، حضرت عنایت شاہ ایک عظیم روحانی بزرگ تھے جن کا فیض آج بھی ان کے مزار مبارک سے جاری ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی ولایت اور حقیقت آگاہی کو چھپانے کی کوشش فرمائی۔ لوگ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں بیعت ہونے کے لیے حاضر ہوتے تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے، بھائی میں غریب ہوں، کون سا پیر ہوں جو تمہاری بیعت کے لیے آتے ہو۔ ایک دن ایک شخص حاجی امیر محمد ساکن کوٹ سلطان بیعت کے لیے حاضر ہوا، لیکن آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اسے بیعت کرنے سے معذوری ظاہر فرمائی۔ خلیفہ محمد فتح محمد ساکن بستی کھر بیان کرتا ہے کہ ہم نے غریب نواز پیر بارو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دعوت کی، لنگر کے لیے 4 من آٹا اور 1 مینڈھا تیار کیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تشریف آوری پر تقریباً 2000 آدمی جمع ہو گئے۔ ہم پریشان ہونے لگے، کھانے کی نسبت مہمان زیادہ تھے۔ ہم اسی کشمکش میں تھے کہ حضرت پیر بارو مسکرائے اور اپنی چادر مبارک عطا فرمائی کہ اس سے کھانے کو ڈھانپ دو اور کھانا تقسیم کرو، اللہ تبارک و تعالی برکت عطا فرمائے گا۔ خلیفہ صاحب کا بیان ہے کہ سب آدمیوں نے کھانا کھایا اور کھانا پھر بھی بچ گیا۔ اس طرح کے کئی واقعات اور کرامات آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی سے ملتی ہیں۔ دوستو، موت کا ایک دن مقرر ہے، یہ دنیا فانی ہے، کسی کو یہاں بقا حاصل نہیں، باقی رہنے والی ذات میرے اللہ عز و جل کی ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عمر تقریباً 129 یا 130 سال ہو چکی تھی، لیکن ریاضت، مجاہدہ اور معمولات کی وہی حالت رہتی۔ کثرت ریاضت سے نحیب و کمزور ہو گئے تھے کہ 29 رجب المرجب 1399 ہجری جان جانان کے سپرد کر دی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو تسبیح خانے میں دفن کیا گیا، جہاں آج کل ایک عظیم الشان روضہ تعمیر ہو چکا ہے۔ حضرت پیر بارو رحمۃ اللہ تعالی نے درس و تدریس کا جو کام شروع کیا تھا وہ آج بھی خواجہ محمد حسن باروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زیر سرپرستی چل رہا ہے۔ دوستو، اس طرح کے مزید واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن آل پر پریس